بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہم آپ کے ساتھ ایک اور اہم موضوع پہ بات کریں گے۔ یہ موضوع بھی انتہائی اختلافی موضوع ہے، مختلفی ہے۔ اس میں مختلف مکاتب فکر کے حضرات اپنے اپنے خیالات اور نظریات رکھتے ہیں، اپنے اپنے جو ان کے خیال میں جو انہوں نے سمجھا ہے۔ ہر بندے نے اپنی اپنی رائے کا قائم کر رکھی ہے۔ تو اصل میں اس میں اگر ہم اپنی ضد اور انا کو نکال دیں گے تو پھر ہماری اپنی اپنی رائے نہیں ہوگی، بلکہ ہم پھر سیدھا سیدھا قرآن و سنت کے احکامات پر عمل پیرا ہونے والے ہو جائیں گے۔ تو ہمارا مقصد بھی بنیادی طور پر یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی ضد اور انا، اپنی پسند اور ناپسند، اپنے جو رجحان ہے ہمارا، یا ہم نے کسی خاص ماحول میں کسی خاص مکتبہ فکر میں جو نشو و نما پرورش پائی ہوتی ہے، اور اس کے دائیں بائیں کے ہمارے لوگوں کے جو ہمارے ذہنوں پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو ان اثرات سے باہر نکل کر اور جو صحیح بات ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس میں ہمارے علماء جو شاید وہ بھی صاف ظاہر ہے، اب یہاں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہر بندہ، میں خود پھنسا ہوا ہوں۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ جو ہمارے آس پاس لوگ ہیں وہ ہم سے ان باتوں کی توقع نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے اپنے گرد جو دائرہ کھینچ رکھا ہے، ان لوگوں کو جو دائرہ ان کے حضرات نے، علماء نے ان کے دائیں بائیں کھینچ دیا ہے، تو وہ اس دائرے سے باہر نہ تو ان کے علماء نکلنے کو تیار ہیں، اور نہ کوئی بات سننے کو تیار ہیں، نہ ماننے کو تیار ہیں، بس اپنے اسی دائرے میں گھوم رہے ہیں۔ اور صاف ظاہر ہے جب علماء ہی اپنے اپنے دائروں میں بند رہیں گے تو پھر عام لوگ کیسے ان دائروں سے باہر نکل سکتے ہیں، جو بظاہر قرآن و سنت کا یا تاریخ کا یا فقہ کا یا حدیث کا یا دین کا وہ علم نہیں رکھتے، یا وہ اس لیول پہ وہ دین کو نہیں سمجھ پاتے، یا سمجھنے کی استعداد نہیں رکھتے۔ صاف ظاہر ہے ہر بندے کی زندگی کے اپنے اپنے معاملات ہیں، معمولات ہیں، تو اسی کے اندر انسان مصروف رہتا ہے، اور اس میں دین کے لیے یہی بہت ہے کہ کوئی عام آدمی 5 وقتہ نماز قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے، جو بنیادی ارکان ہیں، فرائض ہیں اسلام کے، روزہ رکھ لے، زکوٰۃ دے دے، حج کر لے، اور دوسری بنیادی عبادات جو ہیں وہ ان پر عمل پیرا ہونے میں کامیاب ہو جائے۔ آج ہم ایک یوٹیوب پہ ہی ویڈیو دیکھ رہے تھے، اور اس کا جو موضوع تھا، جو اس کے تھمبنیل پہ لکھا ہوا تھا، اولیاء اللہ سے استمداد۔ اولیاء اللہ سے استمداد کا جو مفہوم ہے یا مطلب ہے، یہ بھی بڑا انتہائی نازک معاملہ ہے، انتہائی باریک معاملہ ہے، انتہائی سینسٹیو بات ہے۔ اس کو جب تک ہم ضد اور انا کی بھینٹ چڑھاتے رہیں گے تو ہم آپس میں ہی اختلافات کا شکار رہیں گے، ایک دوسرے کے اوپر طعن و تشنیع اور مختلف حملے الگ الگ طریقوں سے کرتے رہیں گے، اور اس میں ہر بندہ اپنے اپنے موقف کے حوالے سے قرآن و سنت میں بھی دلیلیں ڈھونڈتا ہے، واقعات میں، روایات میں اور تاریخ میں، اپنے اپنے موقف کے حوالے سے۔ وہ جب ایک بندہ بیٹھ جاتا ہے، ایک بندہ کتابیں لے کر بیٹھ جاتا ہے، اور وہ علمی بندہ ہوتا ہے، علم کے حوالے سے وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے بیسیکلی، تو جب وہ مقصد بنا لیتا ہے کہ میں نے اب اس موقف کے حوالے سے اپنے اس موقف کو، اپنے اس رجحان کو، اپنے اس جو میرا نظریہ اس نے بنا لیا ہوتا ہے، اب اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اب میں نے پہلے تو حدیثوں میں، کتابوں میں حوالے ڈھونڈے گا، قرآن کریم میں حوالے ڈھونڈے گا۔ قرآن کریم میں ڈائریکٹ نہیں ملے گا تو اس کو تفسیر میں صاف ظاہر ہے بہت ہضم ہونا پڑے گا سمندر میں، تو وہاں سے وہ لے گا، پھر اس کے بعد حدیث میں آ جائے گا، پھر تاریخ میں آ جائے گا، تو اس میں اس کو کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی واقعہ، کوئی نہ کوئی روایت، کوئی قصہ، کوئی اس طرح اپنے موقف کے حوالے سے اس کو ملتا رہے۔ تو کیا کسی شخص کا کوئی حوالہ اس طرح ڈھونڈ لینا یا بہت سارے حوالے ڈھونڈ لینا، یہی عمومی ہمارا رویہ بن چکا ہے۔ تو اپنے اپنے موقف کے حوالے سے بہت سارے
حوالے ڈھونڈ لینا، بہت ساری کتابوں میں سے کھنگال کر اس میں سے نکال کر اس کو ضبط تحریر میں لے آنا، اس کو لکھ لینا اور اس کا بتانا کہ ہم نے یہ اپنے موقف کے حوالے سے ہم نے اتنے دلائل اکٹھے، یہ ثبوت ہیں ہمارے پاس، یہ حوالہ ہے ہمارے پاس، یہ دلیل ہے. تو یہ دلیلیں یہ دلیلیں نہیں ہیں، یہ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے حوالے سے جو دلائل یا روایات یا اس طرح کے حوالے نکالے جاتے ہیں وہ مختلف کتابوں سے بظاہر. اصل میں تو ہمارے پاس جب تک ہم قرآن کریم کو اپنے ہر بات کے لیے میزان اور اس کے اوپر قرآن کریم پر پرکھنا نہیں شروع کریں گے چیزوں کو، اور مختلف کہانیوں اور قصوں اور واقعات کو لے کر ان کو قرآن پر فوقیت دیتے رہیں گے، تو گویا کہ ہم نے قرآن کریم کو پس پش ڈال دیا. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. اصل میں ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہم کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی بات ہو، اس کو قرآن کریم کے حوالوں پر، قرآن کریم کے دلائل پر، اللہ کریم کی جو احکامات ہیں، آیات بینات ہیں، مقدسات ہیں، ان پر پرکھیں کہ وہ بات صحیح ہے یا نہیں. جبکہ دوسری طرف ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ واقعات کو اور دوسری باتوں قرآن کریم پر پرکھیں اور اس کی صحت کو جانچیں کہ یہ واقعہ قرآن سے میچ کرتا ہے یا نہیں کرتا اور اس کی صحت کی دلیل کیا ہے، اس کے الٹ کرتے ہوئے کہ ہم واقعات اور قصوں کو قرآن کریم پر فوقیت دیتے ہیں. اور یہ بڑا عجیب سا رویہ ہے جس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ ہمارا رویہ دینی رویہ نہیں ہے. جو ہمارا رویہ یہ قرآن اور سنت اور دین کی جو تعلیمات ہیں، جو مقاصد ہیں، جو مطالب ہیں، جو بنیادی تعلیمات ہیں، ان پر پورا نہیں اترتا. تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ذہن کو خالی کرنا ہوگا. ہمیں اپنے دماغوں کو مختلف تعصبات سے پاک کرنا ہوگا. جو خیالات اور نظریات ہم نے گھڑ لیے ہیں یا گڑے گڑائے مل گئے ہیں، یا کسی خاص ماحول میں ہم جب رہتے ہیں، خاص قسم کے لوگوں میں بیٹھتے اٹھتے ہیں، خاص قسم کی باتیں سنتے رہتے ہیں، تو پھر اسی طرح کا ہمارا ذہن اور ہمارا رویہ بن جاتا ہے. جو یقیناً ایک سچے طالب علم کی حیثیت سے یا سچے مسلمان کی حیثیت سے، سچے مومن کی حیثیت سے یہ چیزیں اس کے لیے نقصان دہ الٹیمیٹلی ثابت ہوتی ہیں. تو اس پر انشاءاللہ تعالی ہم مزید تفصیل سے اس موضوع پر بات کریں گے اور اس کی پرتیں کھولیں گے اور اس کے بارے میں جو ہم نے سمجھا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. کتاب و سنت کے اندر موجود ہے، اس میں بغیر کسی خاص فرقے یا کسی خاص گروہ یا کسی خاص نظریہ یا کسی خاص شخصیات کا اس کی مہر نہیں چاہیے. کسی بھی موقف کو ثابت کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہمیں قرآن سے، وحی الہی سے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ طاہرہ مطہرہ سے ہمیں اس کی سند چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کر دیں. والسلام علی من اتبع الہدی.